نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں جو گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے کہ کس کے اوپر قربانی واجب ہے اور کس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ شخص مسلمان ہو، دوسرا کہ وہ بالغ ہو، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں، اور تیسرا مقیم ہو، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ مسافر وہ ہوتا ہے کہ جس نے 48 میل یا اس سے زیادہ دور جانے کا ارادہ کیا ہو، اور جس جگہ جا رہا ہے جس شہر میں، تو وہاں 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہو۔ چونکہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کسی شہر میں رہے گا تو وہ مقیم ہو جائے گا۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مسافر ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ بالغ، وہ عاقل ہو۔ جو پاگل ہے یا مجنون ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ مالداری کیوں نہ ہو۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب۔ نصاب یا تو 52.5 تولہ چاندی کا مالک ہو، یا اس کے جو پیسے بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے، جو آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے جیسے 25/6/2022 ہے، تو آج کی موجودہ مالیت کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی کے پیسے جو بنتے ہیں وہ تقریباً 82,425 روپے بنتے ہیں۔ تو جو شخص 52.5 تولہ چاندی، یا اس کے پاس اس کا پیسے ہیں اتنے، یا اس کے پاس کوئی مال تجارت ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے لگ بھگ بنتا ہے، تو وہ صاحب نصاب ہے۔ تو اتنا پیسوں کا وہ مالک ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کے وجوب کے لیے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ جیسے اگر ایک شخص کے پاس 1 سے زائد مکان ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، چاہے وہ کسی کو کرائے پہ دے رکھے ہوں، یا وہ کسی اور کو رہنے کے لیے دے رکھا ہو، یا بند ہو مکان، لیکن چونکہ اس کی ضرورت اصلیہ سے یہ زائد ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یا ایک شخص کے پاس ایک ہی مکان ہے لیکن وہ خود اس کے اندر نہیں رہتا، تو اور اس کو کرائے پہ دے رکھا ہے یا بند ہے، چونکہ یہ بھی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، تو اس کے اوپر بھی، اور خود وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہو یا کسی اور کے مکان میں رہتا ہو، تو لہذا اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ قربانی کے وجوب قربانی کا وجوب ان لوگوں پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں وہ دیکھے جائیں گے کتنے بالغ افراد ہیں، اور ہر بالغ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے لگ بھگ اس کے پاس پیسے ہیں، یا مال تجارت ہے، یا ضرورت سے زائد اس کے پاس سامان ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتا ہے، تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ عام طور پر ایک غلط فہمی لوگوں میں ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تو اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے جو وجوب ہے اور زکوٰۃ کی جو فردیت ہے، اس کے اندر 2 طرح کا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس اتنا ضرورت سے زائد سامان ہے جو 80-82 ہزار روپے یعنی 52.5 تولہ چاندی کے لگ بھگ اس کی مالیت کے برابر پہنچتا ہے، یعنی 80-82 ہزار روپے کا اس کے پاس ایکسٹرا سامان ہے گھر میں جو ضرورت سے زائد ہے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر اس سامان میں اس نے تجارت کی نیت نہ کی ہو تو اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ اسی مال کے اوپر فرض ہوتی ہے کہ جس کے اندر آدمی نے تجارت کی نیت کی ہو، لیکن اس مال کے اندر اگر جو ایکسٹرا سامان ہے تجارت کی نیت نہیں ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن قربانی واجب ہے کہ چونکہ ضرورت سے زائد ایکسٹرا اس کے پاس
جو ہے وہ 80-82 روپے کا یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس جو ہے وہ اس کی مالیت کے بقدر اس کے پاس جو ہے سامان موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ ایک آدمی فقیر تھا، ایک دم سے جو ہے اس کے پاس کسی نے 1 لاکھ روپے اس کو دے دیے، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک کہ ان 1 لاکھ روپے کے اوپر 1 سال نہ گزر جائے، تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ لیکن قربانی کے دنوں میں اس کے پاس ایک دم سے 1 لاکھ روپے آ گئے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو قربانی کے اندر پیسے جو ہے اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ بقرعید کے دنوں میں کسی نے فقیر تھا، قربانی واجب نہیں تھی، ایک دم سے بقرعید کے دنوں میں قربانی کے دنوں میں 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس آ گیا تو فوراً اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، لیکن زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوگی کہ جب یہ اس مال کے اوپر 1 سال گزر جائے۔ تو یہ 2 فرق ہیں کہ جو ہے جو قربانی میں اور جو ہے زکوٰۃ کی فرض کی ادائیگی میں، یہ 2 فرق ہیں۔ تو یہ یعنی کہ کہنا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی اس کے اوپر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی، تو یہ کہنا غلط ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے۔ ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس 80-82 ہزار روپے موجود ہیں تو وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا۔ بیوی کی طرف سے کرنا یا بالغ اولاد کی طرف سے کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی طرف سے کرے گی قربانی، اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر بالغ اولاد ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، ان کی ملکیت کے اندر 80-82 ہزار روپے موجود ہیں یا اتنا سامان موجود ہے جو ضرورت سے زائد ہے اور اس کی مالیت تقریباً 80-82 ہزار روپے بنتی ہے، تو وہ بالغ اولاد اپنی طرف سے جو ہے قربانی کا جو وجوب ہے جو ہے وہ ان کے اوپر آئے گا، اور اس طرح بیوی خود اپنی طرف سے کرے گی۔ لیکن اگر گھر کا سرپرست بیوی کی طرف سے کرتا ہے یا اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی کر لیتا ہے تو وہ ادا ہو جائے گی۔ ان کو بتلا دیں کہ بھائی میں آپ سب کی طرف سے قربانی جو ہے ادا کر رہا ہوں، ان کے علم میں لے آئیں بیوی کے اور اپنی بالغ اولاد، تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ لیکن وجوب جو ہے نا ہر ایک پر اپنی ذات کے اعتبار سے وجوب ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ میں صاحب نصاب ہوں تو میں خود قربانی کرنا میرے اوپر واجب ہے، یہ نہیں کہ میں اوروں کی طرف سے بھی کروں۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا اور ان کو بتا دیا جائے کہ بھئی ہم تمہاری طرف سے بھی قربانی کر رہے ہیں۔ جتنے جتنے گھر کے اندر بالغ افراد ہوں گے اور وہ صاحب نصاب ہوں گے کہ سب کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک گائے لے آؤں گھر کے اندر اور وہ سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ گھر کے اندر دیکھا جائے گا کہ کتنے بالغ افراد ہیں اور کتنے صاحب نصاب ہیں، تو ان سب کی جو ہے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ اگر 8 ہیں 10 ہیں، جیسے مکس فیملی رہتی ہے، جوائنٹ فیملی رہتی ہے، اور جو ہے کئی بھائی ہیں، 4-5 بیٹے ہیں، سب کی بیویاں ہیں، 10-12 افراد گھر میں بلڈنگ میں رہتے ہیں، تو لہذا ان سب دیکھا جائے گا کتنے کتنے صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک اگر صاحب نصاب ہے تو سب کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ یہ آج کی نشست میں تھوڑے سے چند مسائل آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے علاوہ جو کوئی مسائل ہوں گے وہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ سامنے آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔